کہ میرے آقا کریم فرما گئے، آپ کی حدیث پاک ہے، ترکت فیکم امرین، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑا جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم نے اگر پکڑ لیا تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت النبی۔ اس تقریر کی میں نے ان کی تعریف کی، تائید کر رہا ہوں، مگر ایک تسامح ہو گیا ان سے۔ حضور پاک کی وصیت، حضور پاک کی حدیث ثقلین، اس حدیث میں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی نہیں ہے، کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ و عطرتی۔ ٹھیک ہے، عطرتی کے اوپر بہت سے لوگوں نے بحث کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے محدثین نے عطرتی والی عبارت صحیح سند سے نہیں پہنچی، حالانکہ ہے لیکن ڈیبیٹیبل بنا دیا گیا، لیکن اہل بیتی تو ہے، اہل بیتی صحیح السند ہے۔ اور مسلم، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2408، صحیح مسلم 2408 حدیث ثقلین ہے، جس میں کتاب اللہ و اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ اور اس کے بعد کئی جگہوں پر یہ حدیث کئی کتابوں میں، صحیح کتابوں میں ہے۔ تمام محدثین، امام احمد ابن حنبل، امام نسائی، امام ترمذی اور امام جلال الدین سیوطی اور کتنوں نے اسے نقل کیا۔ حدیث ثقلین، کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ و عطرتی، اور کہیں 3 مرتبہ آپ نے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ دیکھو ہم اللہ کو واسطہ قرار دے کے کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، دیکھو اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، دیکھو اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں تم ہمارے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اور امت نے یہ خیال رکھا کہ وصیت کا متن چینج کر دیا۔ امت اسلامی کے زوال کا سبب وصیت رسول کو چھوڑ دینا ہے۔ امت اسلامیہ کا زوال کا سبب رسول سے بے وفائی ہے، اور وصیت رسول میں تحریف کر دینا ہے، بدل دی، چینج کر دی وصیت۔ اور سرفرازی امت و سرفرازی اسلام کا معیار صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کشور کشائی کریں، صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت اندلس تک تھی، یورپ تک تھی، یورپ میں ہم حکومت کرتے تھے، مشرق سے مغرب تک ہماری حکومت تھی۔ یہ اسلام اور خدا کے نزدیک اور قرآن کے نزدیک سرفرازی کا یہ معیار نہیں ہے، دلوں کی تسخیر یہ ہے معیار، دلوں کی تسخیر، ذہنوں کی تسخیر، عقلوں کی تسخیر، انسانوں کی تربیت، انسانی تربیت۔ کسی کی بھی حکومت رہے، کسی کی بھی تنظیم رہے، وہاں جو انسان ہو وہ انسان خدا شناس ہو، جو انسان ہو وہ نبی شناس ہو، جو انسان ہو وہ قرآن شناس ہو۔